بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی قریب میں جو مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مسئلہ پیش آیا اور اس پہ ایک قیامت جو برپا ہوئی، دل میں بات آئی کہ چند باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ پگڑی اور ٹوپی سر پہ پہن کر اور چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر کے جو وہ اپنے منمانی والی باتیں کرتے ہیں، شاید ان کا تعلق دین سے ہے، حالانکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ بڑی عجیب کیفیت ہے اور عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اس وقت تو یہودیت دین کے پیچھے ایسی پڑی ہوئی ہے کہ ذرا ذرا سی بات نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی بات مل جائے تو اس کو کیسے ہم نے پھیلانا ہے۔ لیکن اس وقت نام و نہاد اپنے آپ کو عالم دین، مبلغ، خطیب، مدرس کہنے والے کچھ ایسی حرکتیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہ کتاب میں ملتی ہیں، نہ شریعت میں ملتی ہیں، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ بطور مثال کے مفتی طارق مسعود صاحب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کے چناؤ میں جو کمی رہ گئی، جن کی کوتاہی ہے، اور جو باقی انہوں نے جو باتیں کی اس کو کافر قرار دینا، مرتد قرار دینا اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات لوگوں نے بلا تحقیق، بلا علم کی۔ نہ تو اس کا تعلق شریعت سے ہے، نہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ بھئی ایک آدمی سے اگر زبان سے بلا ارادہ، بغیر کسی ارادے کے کوئی ایسے الفاظ صادر ہو جاتے ہیں جو غیر مناسب ہیں، یا چلو کفریہ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو شریعت نے اس کا حل بھی نکالا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایمان کی تجدید کیا کرو، اسی لیے تو فرمایا کہ کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ اگر وہ الفاظ زبان سے صادر ہوتے ہیں تو اگر آدمی نکل جاتا ہے ایمان سے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو تجدید ایمان کے ذریعے سے پھر ایمان میں آ جاتا ہے۔ پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن مولویوں نے توبہ کا دروازہ بند۔ ایک آدمی کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں عوام سے، لوگوں سے، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن چند نام نہاد کے مولوی کہتے ہیں کہ نہیں جنت بھی ٹھیکے پہ لی ہے، دوزخ بھی ٹھیکے پہ لی ہے، جس کو ہم کہیں گے وہ جنتی ہے، جس کو ہم کہیں گے دوزخی۔ یہ مولوی ہے، نہ معلوم کس ادارے میں پڑھا، کس کتاب میں پڑھا، کیا ذہنیت لے کے آیا، اس کی کیا چاہت ہے، یہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس سے عام لوگ جب سنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک آدمی سے اگر غلطی ہو گئی وہ بیچارہ توبہ کر رہا ہے، معذرت کر رہا ہے۔ زندیق توبہ کرے تو قبول ہے کہ نہیں ہے، علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور ایک آدمی سے الفاظ کے چناؤ کے اندر کوتاہی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ غیر مناسب، اس سے کفر لازم تھوڑا ہی آ گیا۔ اگر آ گیا تو وہ توبہ جو کر رہا ہے تو کیا اب اسلام میں وہ داخلے کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ لہٰذا
میری گزارش یہ ہے کہ اس طریقے کے رنگ برنگی پگڑیاں باندھنے والے علماء کے بیانات سننے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ایمان آپ کا محفوظ ہوگا۔ اور یہ رنگ برنگی پگڑیوں والے مولویوں کے بیانات، بلکہ بیچ میں اچھے خاصے مولوی جو درس حدیث دیتے ہیں وہ بھی بلا تحقیق فتوے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مفتی طارق صاحب نے بہت اچھا کام کیا، وہ ہمیں بھی اختلاف ہے، بہت سارے ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے فتوے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانتے، بلکہ اس کو کہہ دو غلط ہے تو یہ بھی کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن اختلاف کا ایک طریقہ ہے، کسی کو اس کی غلطی پہ متنبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب دل میں آئے، جو دل میں آئے، جو خواہش ہو، بس کہہ دو جی یہ کافر ہو گیا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے توہین کر دی، یہ ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ان جیسے مولویوں کے آپ بیانات سنیں گے، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ صرف ایک بیماری ہے جو ہر آدمی چاہتا ہے، تشعیر، مشعور ہونا۔ یہ جو ایک دوسرے پہ بکواسات کرتے ہیں، اس کا لب لباب ہے تشعیر، بس میں مشعور ہو جاؤں گا، بڑے آدمی پہ بات کروں گا تو لوگ مجھے سنیں گے، اچھا فلاں نے بھی تو اس کا یہ کیا ہے، تو یہ ایک لعنت ہے۔ مشعور ہونا کوئی قبولیت کی علامت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہی بہتر ہے۔ السلام۔